معراج کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو اللہ تعالی نے دین کی دعوت کے لیے مختلف معجزات عطا کیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے ید بیضاء عطا کیا کہ ہاتھ اپنے پہلو میں رکھتے اور نکالتے تو سورج کی طرح چمک رہا ہوتا، اور اسی طرح اپنا عصا پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کوڑیوں، مادرزاد، اندھوں کو تندرست کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ ہاتھ پھیرتے، اللہ رب العالمین نظر لوٹا دیتے۔ مردوں کے سرہانے کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کہتے، اللہ رب العالمین مردے کو زندہ فرما دیتے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے بے شمار معجزات عطا کیے۔ معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والا، عاجز کر دینے والا۔ اصطلاح شریعت میں معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر کرے اور وہ خلاف عقل اور خلاف عادت ہو، عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو اور عقل بھی اس کو ظاہری اعتبار سے ماننے سے قاصر ہو۔ معجزہ کا معنی یہی ہے عاجز کر دینے والا۔ حضور علیہ السلام کے بے شمار معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ معراج کا ہے، ایک بڑا معجزہ معراج کا ہے، اور معراج کے معجزے کا ذکر قرآن کریم میں 2 جگہ آیا ہے۔ یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے معراج کے پہلے حصے کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سورۃ النجم میں معراج کے دوسرے حصے کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ معراج کیا ہے؟ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ معراج معجزہ ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عادت کے خلاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بیداری کی حالت میں، نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، بیداری کی حالت میں روح مع الجسد، صرف روحانی طور پر نہیں، جسمانی طور پر پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں، تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ درست کر لیجئے، عقل کا زمانہ ہے بے عقلی کا، اور میڈیا کا دور ہے، اس لیے طرح طرح کی باتیں آپ پڑھیں گے تو بات وہ کریں جس کا ثبوت قرآن سے بھی ہو اور حدیث سے بھی ہو، قرآن سے بھی ہو اور حدیث سے بھی ہو۔ تو میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ معراج معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بیداری کی حالت میں روح مع الجسد، پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر مقام شریف الاقلام تک، اور پھر عرش معلی تک کی سیر کرائی۔ حضور علیہ السلام حتیم کعبہ میں یا حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جنہوں نے ام ہانی کے گھر کی روایت کو لیا، انہوں نے یہ وضاحت فرمائی کہ وہاں سے اٹھ کر
وہاں سے اٹھا کر جناب جبرائیل امین آپ کو حتیم کعبہ میں لے آئے۔ حضور علیہ السلام کے لیے آسمانوں سے ایک سواری کا انتظام ہوا جس کا نام براق ہے، جو گدھے سے ذرا بڑا اور خچر سے ذرا چھوٹا، سفید رنگ کا خوبصورت ترین جانور ہے، اور رفتار اس کی اتنی ہے کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں پہلا قدم رکھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابتدا میں اس نے شوخی ظاہر کی۔ جبرائیل امین نے فرمایا تجھے معلوم ہے تیرے اوپر امام الانبیاء سوار ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام جناب جبرائیل امین کی معیت میں نکلے۔ آگے ایک مقام پر کھجوروں کے درخت ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا مقام ہجرت ہے، ابھی یثرب ہے پھر مدینۃ الرسول ہوگا۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک مقام پر پھر جناب جبرائیل امین نے کہا حضور یہاں بھی نماز پڑھ لیجئے۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو جناب جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ طور سینا ہے جہاں پر اللہ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ پھر ایک وادی میں پھر جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہاں بھی نماز پڑھ لیجئے، یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ۔ پھر ایک اور مقام پر بھی جناب جبرائیل امین نے کہا یہاں بھی نماز پڑھ لیجئے، یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت۔ پھر آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک بڑھیا نے آپ کو آواز دینے کی، اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جناب جبرائیل امین نے فوراً کہا یا رسول اللہ ادھر توجہ مت کیجئے۔ پھر ایک بوڑھے نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ جناب جبرائیل امین نے پھر کہا یا رسول اللہ ادھر بھی توجہ نہ فرمائیے۔ پھر ایک جماعت نے آپ کو سلام کیا ان الفاظ سے السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ اب جبرائیل امین نے تینوں واقعات کی تعبیر بتلائی اور کہا وہ بڑھیا دنیا ہے، جتنی عمر اس بڑھیا کی رہ گئی ہے دنیا کی عمر بھی اتنی ہی رہ گئی ہے، یعنی قیامت قریب ہے۔ اور فرمایا وہ بوڑھا شیطان ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں تاکہ آپ کی امت کے دلوں میں بھی دنیا کی محبت نہ آئے اور وہ شیطان کے بہکاوے سے بچ جائیں۔ اور یہ جماعت انبیاء کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر جناب جبرائیل امین کی معیت میں آپ بیت المقدس مسجد اقصی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع فرما دیا۔ عقل پر اسلام کے احکام کو تولنے والا، پرکھنے والا یہاں بھی کہے گا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے مسجد اقصی میں کیسے جمع ہو گئے، تو اس کو جواب دیجئے گا بالکل ایسے ہی جمع ہو گئے جیسے دہکتی ہوئی آگ نے ابراہیم کو جلایا نہیں، جیسے دہکتی ہوئی آگ نے ابراہیم کو جلایا نہیں، جیسے چھری کے نیچے جناب اسماعیل کی گردن کٹی نہیں، جیسے اسی راستے سے اللہ نے موسیٰ اور اس کے حواریوں کو پار کیا اور اسی راستے میں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو غرق کیا، وہ اللہ جس نے واقعہ بیان کرنے سے پہلے ہی سارے کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا۔ سبحان الذی، کیا کہا؟ سبحان الذی، وہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر اعتراض سے۔ یہاں تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف استقبال کیا بلکہ حضور علیہ السلام کی امامت میں نماز بھی پڑھی۔ نماز پڑھانے کے بعد جناب جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کس کو پڑھائی؟ فرمایا مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، اسی لیے ہم کہتے ہیں امام الانبیاء۔ کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء۔ پھر تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات تشریف فرما ہیں۔ ہر ایک نبی نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا
تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، جس نے مجھے امت کا امام بنایا، اور جس نے میرے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور میرے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا حمد و ثنا اس ذات باری کے لیے جس نے آدم علیہ السلام کی طرح مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آخر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، اور میری امت کو آنے کے اعتبار سے تو آخری امت بنایا، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلی امت بنایا۔ اس کے بعد آپ کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا پیالہ، ایک دودھ کا پیالہ۔ آپ نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ جناب جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ نے دین فطرت کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد دوسری سواری کا انتظام کیا گیا، جنتی سیڑھی کا انتظام کیا گیا، اور حضور علیہ السلام جناب جبرائیل امین کے ساتھ آسمانوں کی جانب سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ معراج کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے 7 آسمانوں تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر مقام صریف الاقلام تک۔ مقام صریف الاقلام وہ مقام ہے کہ جہاں پر قلم چلنے کی، لوح قلم کرسی، آپ نے سنا ہے نا قلم چلنے کی آواز آتی ہے، یہاں سے جبرائیل امین معذرت کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اکیلے تشریف لے جاتے ہیں، آگے اکیلے تشریف لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر حضرت ادریس یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، کعبے کے بالکل اوپر روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جن کی باری آتی ہے دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یہاں سے پھر آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے کہ نیچے سے جانے والی چیز بھی یہاں ٹھہرتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، اور اوپر سے آنے والی چیز بھی یہاں ٹھہرتی ہے، پھر نیچے آتی ہے۔ یہ ایسا درخت ہے کہ اس کے ہر پتے پر اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا ہر وقت کرتا ہے۔ یہاں سے پھر مقام صریف الاقلام پر پہنچتے ہیں۔ مقام صریف الاقلام سے جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، ذرا بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ یہاں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے عرش معلی پر پہنچتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے رب کے سامنے موجود ہیں، اپنے رب کے سامنے موجود ہیں، اور رؤیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، دونوں طرف دلائل ہیں، جس کا جی چاہے وہ مان لے، جس کا جی چاہے وہ نہ مانے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العالمین کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنیاوی آنکھوں سے دیکھا، اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ دنیاوی آنکھوں سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ قیامت والے دن جنت میں تو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہم سب اپنے رب کی زیارت کریں گے،
انشاءاللہ ہم سب اپنے رب کی زیارت کریں گے اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد فرمائیں گے کہ کچھ اور، تو جنتی کہیں گے یا اللہ آپ نے تو سب کچھ عطا کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین اپنا دیدار فرمائیں گے اور پھر یہ اعلان کریں گے کہ آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے پاس موجود ہیں۔ عرش معلیٰ پر اللہ رب العالمین نے 3 تحفے عطا کیے۔ 3 تحفے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے والے نے پوچھا وہ کون سی آیتیں ہیں قرآن کریم کی کہ آپ کی خواہش ہے کہ ان کا نفع، ان کی برکتیں آپ کو بھی حاصل ہوں اور آپ کی امت کو بھی حاصل ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جنہیں اللہ نے عرش کے نیچے سے اپنے خاص خزانوں سے نازل فرمایا، تو یہ اس موقع پر عطا ہوئی۔ دوسری چیز اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عطا کی کہ امت محمدیہ کے ہر شخص کی بخشش ہو جائے گی سوائے شرک کرنے والے کے۔ جس نے شرک کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور تیسرا بڑا انعام نمازوں کا ہے جو پہلے 50 کی صورت میں عطا ہوئی، اور پھر حضور واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، واپس جائیے، کم کروا لیجئے۔ 9 چکر لگے اور 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر پھر بھی انعام فرمایا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ پڑھیں گے تو 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا، ثواب 50 کا ملے گا۔ یاد رکھیں اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا بڑا معجزہ عطا کیا اور اس کے آخر میں اس کے عروج کے موقع پر جو تحفہ عطا کیا وہ تحفہ نماز کا ہے۔ وہ تحفہ کس کا ہے؟ نماز کا ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور بندے کی معراج یہی ہے کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے عالم میں یہ تصور کرے کہ وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ کے تصور عرش ہے، وقف سجدہ ہے جبھی میری، تصور عرش ہے، وقف سجدہ ہے جبھی میری، میرا پھر پوچھنا کیا، آسماں میرا زمین میری۔ اس سفر میں اللہ نے بہت سارے مشاہدات بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے، جنت اور جہنم کی سیر بھی کرائی۔ کچھ لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور جیسے بیج ڈالتے ہیں کھیتی سرسبز و شاداب ہو کر تیار ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ صدقہ کرنے والے لوگ۔ یہ کون ہیں؟ صدقہ کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا سر کچلا جا رہا ہے، فرمایا یہ نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی شرمگاہوں پر چیتھڑے باندھے ہوئے ہیں، کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اللہ نے مال دیا لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں، فرمایا یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے تازہ گوشت ہے، اس کو چھوڑ کر وہ پرانے گندے اور بوسیدہ گوشت کی طرف مائل ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نکاح کو چھوڑ کر زنا کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں کمروں کی طرح اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تحفہ معراج نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔